زبردست گیسٹ موجود ہیں جی، بالکل محمد راؤ افضل صاحب موجود ہیں. سب سے پہلے آپ کو ان سے ملواتے ہیں. اب ان کو کون نہیں جانتا، اکثر آتے ہیں اور بہت زبردست باتیں کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی بالکل. جی افضل صاحب، آپ تو اب ماشاءاللہ اتنا آتے ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں، آپ بلکہ کچھ عرصے نہ آئیں تو ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیوں نہیں آ رہے اور اتنا زبردست آپ انالیسس کرتے ہیں کہ اسی لیے آپ کو ایسے ہی تو انالسٹ نہیں کہا جاتا. تو آج ہم بات کریں گے چائنا سمٹ پہ، کیونکہ وہ ہو رہی ہے اور اس میں ہمارا پاکستان بھی، شہباز شریف صاحب بھی گئے ہوئے ہیں اور بڑا اچھا ایک پازیٹیو لگ رہا ہے، ہر چیز بہت اچھی لگ رہی ہے ابھی تک. تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بات سنیں، یہ جو ہے سمٹ، یہ سمپل ایسے سمٹ نہ سمجھیں، بالکل ایسے تھوڑا سا ہمیں بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑے گا دنیا کا اس وقت کیا چل رہا ہے. اصل میں دنیا پہلے دو بلاکس میں کبھی رہی، رشین بلاک اور امریکن بلاک. یہ جو موجودہ، اس سے پہلے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، جب برطانیہ اور فرانس کی حکومت تھی. اس کے بعد رشیا ٹوٹ جانے کے بعد امریکہ ایک اکیلی پاور بن کے ابھرا. آہستہ آہستہ چائنا نے اقتصادی طور پر ترقی کرنی شروع کی، ٹیکنالوجی کی طرف آیا، اور موجودہ سیناریوں میں اب صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ چائنا تقریباً ہولڈ کر رہا ہے دنیا کی بہترین اکانومی کو بھی، ٹریڈ کو بھی. اور اب چائنا نے لوگوں کو باور کرا دیا ہے کہ ترقی جو ہے وہ اقتصادی ترقی ہے، وہ ہی سب سے اہم ہے. صحیح. ہمارے ساتھ بھی آپ کو پتہ ہے کہ چائنا کے ہمیشہ سے برادرانہ تعلقات ہیں، بہت پہلے سے، جب چائنا اور ہم تقریباً مفلوق الحال تھے اس وقت سے. لیکن اب چائنا اس قابل ہے کہ لوگ متمنی ہیں کہ چائنا سے اچھے تعلقات کریں. یہ شنگھائی تعاون جو تنظیم تھی چائنا کے ذریعے، یہ جب وجود میں آئی تو پاکستان اس کا شروع سے ممبر تھا. اب جو صورتحال ہے اس میں رشیا جو ہے وہ ٹوٹا پھوٹا، آپ کو پتہ ہی ہے، اس کے کئی ریاستیں بنی، اور اس کے بعد رشیا بھی آئسولیٹ کیا امریکہ نے. رشیا نے بھی سوچا بھی اب کہاں جائیں. ترکی بہت بہترین طاقت ہے، بنتی جا رہی، جس طرح پاکستان ابھرتی ہوئی طاقت ہے اس طرح ترکی ہے، وہ بھی ادھر. آذربائیجان، ازبکستان، تاجکستان، یہ لوگ بھی ادھر. اب آپ نوٹ کریں، جو امپورٹنٹ بات ہے کہ اس شنگھائی تعاون تنظیم کے مؤثر ہونے کی اور دنیا میں ڈومینیٹ ہونے کی، کہ وہ انڈیا جو چائنا مخالفت میں 6 سال تک شامل نہیں ہوا، اس کا کوئی سربراہ اسی تنظیم میں، کل بھاگ کر مودی وہاں پہنچ گیا پرسوں. اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ بھی لگائیں. گو میں الگ سے بتانا چاہوں گا کہ اس کے کیا مقاصد ہیں انڈیا کے، لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ بہت اہم ہے. اور مستقبل میں اب جو بھی بننے جا رہا ہے اس میں امریکہ کو صاف دکھائی دے رہا ہے کہ یہ جو تنظیم ہے یہ دنیا میں لیڈنگ تنظیم ہو جائے گی. اب میں ذرا تھوڑا سا اور یورپ اس کے ساتھ تھا، اتحادی اس کے ساتھ ہے جو امریکن تھے. آہستہ آہستہ وہ بھی امریکہ سے ناراض ہیں، یہ ذہن میں رکھیں. یہ جو اس نے ٹیرف کی پالیسی موجودہ صدر نے لگائی، اس کے بعد وہ بھی اسی بلاک کی طرف دیکھ، کیونکہ ہر ملک اپنی ترقی، اپنا ہی فائدہ دیکھتا ہے، سیدھی سی بات ہے. تو اب یہ جو کل پرسوں سے یکم سے ہوئی ہے 2 روزہ کانفرنس، اس میں 20 سے زیادہ ایسے ممالک نے شرکت کی ہے جو دنیا میں لیڈنگ رول ادا کر رہے ہیں. اور پاکستان، آپ یہ مانیں یا نہ مانیں، انڈیا مانے یا نہ مانے، یہ جو جنگ پچھلی انڈیا نے ہم پر مسلط کی تھی، اس سے اللہ کے فضل سے ہمارے جواب کے بعد پاکستان کی آواز عالمی اداروں میں اتنی ہی ہو گئی جتنی کسی بڑی طاقت کی ہوتی ہے. ایٹمی طاقت پاکستان پہلے ہی تھا. اور اس سے دوسرا بڑا جو فائدہ ہوا کہ انڈیا کو 2 نمبر ملک کے طور پر لوگ سمجھنے لگے. 2 نمبر سے مراد ایک تو وہ جھوٹ بولتا ہے کہ طیارے گرے نہیں گرے، اس سے اس کی کریڈیبلٹی ختم ہوئی. دوسرے نمبر لوگوں نے کہا کہ یہ بھی اس نے ہمیشہ سے تھا، لیکن اب وہ کہتے ہیں نا کہ اب سامنے آ گیا. نہیں، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ امریکہ کو انڈیا نے یہ باور کر رکھا تھا کہ تو اور میں
مل کر چائنا کو اس دبا لیں گے. اور انڈیا ہماری مخالفت اور چائنا کی مخالفت میں چونکہ اس کی سرحدی تنازع اس سے بھی ہے, وہ یہ امریکہ کو باور کرا چکا تھا کہ آپ کو پتا پچھلے دور میں ٹرمپ کے کتنے مودی سے تعلقات تھے, لیکن اس جنگ نے یہ ثابت کیا کہ چائنا کے مقابلے میں تو انڈیا نے کیا آنا, وہ تو پاکستان کا مقابلہ کرنے کا اہل نہیں رہا. بالکل. اس سے فائدہ یہ ہوا ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ہماری آواز دنیا میں سیاسی طور پہ بھی بہت ہوئی, اور مورلی بھی میں نے جو پہلی بات مورلی بھی ہم مضبوط ہوئے. اب آتے ہیں سمٹ کی طرف. سمٹ میں اگر آپ وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریر دیکھ لیں اور اس کے بعد مودی کی تقریر دیکھ لیں, آپ کو واضح ہو جائے گا کہ ویئر وی اسٹینڈ. اس نے ویری کلیئر ہر قسم کی دہشت گردی کو ہمارے وزیر اعظم نے کنڈیم کیا, اور کلیئرلی بتایا کہ ہمارے پاس موجود ہیں ثبوت. جعفر ایکسپریس کا جو واقعہ ہوا, ہمارے جو تربت میں جو واقعہ, یا بلوچستان یا خیبر پختونخوا جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے وہ ٹیررسٹ اٹیکس لوکلی نہیں ہے بلکہ اسٹیٹ اسپانسر ہے, اور ساری دنیا کو پتا ہے کہ یہ اشارہ 100% انڈیا کی طرف. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ موجود رشیا بھی, جو کہ انڈیا کا پہلے تھا, اور چائنا بھی, وہ یہ سن رہے ہیں کہ یہ جو ملک ہے انڈیا, یہ اسٹیٹ, اور آپ کو بتا دیں جو ملک ٹیررزم میں ملوث ہوں گے لوگ انہیں ایلیمینیٹ کر دیں گے, کیونکہ اس طرح ترقی نہ اقتصادی ہو سکتی, کیونکہ اس سمٹ کا مین مقصد ہے کہ ہم امن ایسا قائم کریں کہ لوگ ترقی کریں. تو یہ جو چیز ہے یہ ترقی کے خلاف ہے, ان کے بھی جاتی ہے, ان کے بھی ٹیررزم ہو جائے گا اگر آج ہمارے. تو انڈیا کو بالکل انہوں نے ایکسپوز کر دیا. ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمارے اس تنظیم کے, شنگھائی تعاون تنظیم کے سب لوگ ایک دوسرے کو برابری کے حساب سے کریں, ایک دوسرے کے معاہدوں کا احترام کریں. جیسے کہ ہمارے وہ سنتاس کا اس نے کہا تھا کہ ہم اسے یک طرفہ ختم کر دیں گے, یہ پانی والا. کہنے کا مقصد یہ کہ یہ بلاکس ڈٹرمن ہے کہ اگر اقتصادی ترقی کرنی ہے تو سب نے مل کے کرنی ہے, کوئی ایک دوسرے کو بریچ نہ کرے, وہ اپنی ترقی کریں. اور میں اس کے بعد رشیا, جو کہ اس کا یہ میں جلدی اس لیے کروں گی, اب بہت بڑا سیاسی دنیا میں سسٹم چینج ہونے والا ہے. رشیا اور پاکستان کے وزیر اعظم کی, رشیا کے صدر کی پوٹن کی اور شہباز شریف کی جب ملاقات ہوئی, اس میں سب سے اہم جو لفظ ہے وہ یہ ہے کہ ہم, یہ بڑی جرات کی بات ہے اور بہت اسٹریٹجیکلی اور ڈپلومیٹکلی اتنا بڑا لفظ کہا ہے شہباز شریف نے. اس نے کہا کہ ہم آپ کے اور انڈیا کے تعلقات کا احترام کرتے ہیں, اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اور رشیا میں بھی بہت مضبوط تعلقات ہوں, اقتصادی بھی اور دفاعی بھی. یاد رکھیں کہ 71 کی جنگ میں یہی رشیا اس طرح سٹینڈ کر گیا تھا انڈیا کے ساتھ جیسے یہ اسی کا حصہ ہو. اب آتے ہیں ادھر, چائنا ہمارے ساتھ اس جنگ میں اس طرح ہی سٹینڈ کیا اس نے جیسے کہ وہ حملہ اس پر ہوا ہوگا. تو اس سیناریو میں اب میں آتا ہوں کہ اب اس کے سیاسی اثرات پر ہمارے جو بھی ادارے ہیں, جو بھی ہماری حکومتیں ہیں, جو بھی ہمارے تھنکرز ہیں, وہ نظر رکھ رہے ہوں گے کہ مودی کیوں آیا 6-7 سال کے بعد اس سمٹ میں, شنگھائی تعاون یا چائنا سمٹ آپ جسے کہہ رہے ہیں, وہ اس لیے آیا کہ وہ ایک تو امریکہ کو بلیک میل کرنا چاہ رہا ہے, کیونکہ امریکہ نے اس پہ ٹیرف وغیرہ جو لگائے ہیں اور امریکہ کو نقصان ہو رہا تھا انڈیا سے ٹریڈ میں, تو اس نے یہ بتایا بھی اگر تو نے میرے ساتھ گڑبڑ, یہ مودی نے سیدھا ٹرمپ کو تھریٹ کیا. ایسے ہی یہ وہ بھی سن رہا ہوگا اور میرے ذریعے آپ بھی بتا دیں کہ مودی جی بالکل پہنچ گیا. انڈیا کی پالیسی ہمیشہ یہ ہے کہ ہر شخص کو نقصان پہنچانا, اپنا فائدہ کرنا. ٹرمپ کو تھریٹ کیا ہے کہ اگر تو نے میرے ساتھ رویہ صحیح نہ کیا تو ہم تو جا رہے ہیں چائنا کے, اور اس کے بعد یعنی چائنا کے بلاک کا کہنے کا مطلب امریکہ کو ایک گالی دینے والی بات ہے اس نے دی. دوسرے نمبر چائنا اور رشیا کو بیوقوف بھی بنایا ہے انڈیا نے, حالانکہ انڈیا بالکل وہی کرے گا جو اس نے پہلے سے کر رہا تھا, اور چائنا اور اس کو بیوقوف بنا کے اچھا انہیں بھی ضرورت ہے
انہیں ضرورت ہے کوئی نہ کوئی ہمارے چائنا ساتھ کو جتنے بھی آ بہت جائیں. اچھے سے پتا ہے کہ انڈیا کس قسم کا ہے اور کیسی اس کی ہاں پلاننگ چائنا کو تو پتا ہے, لیکن رشیا کے کبھی اچھے سازشیں ہیں. تعلقات رہے تھے. اس جنگ میں جو پاکستان اور انڈیا کی ہوئی, رشیا نے بالکل غیر جانبدارانہ رویہ اختیار کیا. دیٹ از ویری پازیٹیو, ویری پازیٹیو. اور پوٹن کے ویژن کو یہ میں اس کی جنگ میں خود کیوں شامل ہوں, لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ انہیں بیوقوف بنا کے دیکھیں, انہیں یہ لالچ دے رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہو سکتا ہوں. حالانکہ وہ یہ بٹ آئی تھنک اتنا ٹائم گزرنے کے بعد ہر کسی کو دوست دشمن اچھے برے کا پتہ چل ہی لیکن میں آپ کو بتاؤں پتہ چلنا اور بات ہے, لیکن حماقتیں ہم نے بھی کی کہ نہیں کی. آج آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی, لیکن سن لیں ہمارے ساتھ یہ رہا کہ امریکہ ہمارے ساتھ یہ رہا کہ جب بھی امریکہ نے ہمیں پکارا ہم چلے آئے. ذرا آپ چلے آئے تو یہ اچھا ایسا نہیں ہے کہ امریکہ چپ بیٹھا رہا ہے. ٹرمپ نے فوراً سے طنز کیا ہے. جی ہاں بالکل, اس نے فوراً ٹونٹ کیا اور اس نے بالکل کھلے ٹونٹ کیا ہے. اس نے کہا جی یہ جو ہے اس کا کہنا ہے جی یہ چائنا, رشیا اور شمالی کوریا, ہاں دیٹ از امپورٹنٹ, تو اس نے آڑے ہاتھوں لیا ہے ان کو. آپ سنیں, یہ میرے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. نہیں اس نے یہ سمجھنا نہیں چاہیے, حقیقت بھی ہے کہ یہی کچھ ہو رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شمالی کوریا نا, شمالی کوریا اس کا آج فوجی پریڈ ہے. یہ سمٹ کے بعد آج جنگ عظیم کے بعد کی ایک فوجی پریڈ ہو رہی ہے چائنا میں, جس میں شمالی کوریا کا سربراہ وہاں شرکت کرے گا. شمالی کوریا کا جو سربراہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے ملک کا ٹرمپ ہے. نہیں, جیسے اپنے ملک کا ٹرمپ ہے نا, وہ دونوں پہ ایک زبانی فائر کرنے کے ماہر ہیں. تو وہ آپ کو یاد ہو, اس نے کہا تھا بھی اگر امریکہ نے مجھے, چھوٹا سا ملک ہے, امریکہ نے چھوڑا تو میں کچھ بھی نہیں چھوڑوں گا. تو وہ امریکہ نہ صرف کانشیس ہے بلکہ اسے پتہ ہے کہ آپ کی یہ نیوز ہے جی, ٹرمپ نے کھلا ٹونٹ کیا اور اس نے کہا کہ یہ امریکہ کے خلاف خفیہ سازشوں میں. نہیں خفیہ تو ہے ہی نہیں, اب تو کھلی سازش اگر وہ سمجھتا ہے. خفیہ اس میں کیا رہ گیا, ٹرمپ نے یہ ٹونٹ کیا. لیکن اس میں نہیں, اس میں میں یہ جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں اس سازش میں اب انڈیا شامل ہو رہا ہے, اس لیے, اور خود یعنی جسے کہتے ہیں نا جوتوں سمیت گھس رہا ہے خود. وہ شامل کرتے یا نہیں کرتے, وہ اس لیے گھس رہا ہے. آپ دیکھیں انڈیا ایک پہلے سے بریف ہو کے آیا ہے مودی, میں اس کی باڈی لینگویج دیکھ رہا تھا. اس نے, اب یہ نوٹ کریں کہ کس طرح امریکہ کو بتا رہا ہے کہ یہ بیوقوف میں نے بنا لیے, میں ان کے ساتھ ہو جاؤں گا. کون؟ چائنا اور رشیا. جب چائنا کے صدر سے ملنے ہر پریزیڈنٹ, ہر سربراہ آ رہا تھا تو چائنا کے صدر کھڑے تھے سلام لے کے, وہ کانفرنس کے لیے فوٹو کے لیے جا رہے تھے. جیسے ہی مودی آیا اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا پوٹن. یہ دیکھیں, یہ نوٹ کر لیں اور امریکہ سن لے. اچھا, اس نے جان کر چائنا کے صدر کا ہاتھ پکڑے رکھا تا وقت کہ پوٹن پہنچ گیا, اور پوٹن پہنچ کے زبردستی اس کو بھی پکڑ لیا, اور پکڑ کے وہاں گپ شپ یہ وائرل ہوا پھر بعد میں کہ اتنی گپ شپ ہو رہی ہے انڈیا کی تو چائنا اور رشیا سے کہ یہ تو دوست ہے. اچھا میں نے نوٹ کیا وہ جانا چاہ رہے ہیں, وہ کسی نہ کسی کا بہانے جیسے نا چمڑ رہا ہے. یہ سمجھیں نہیں, پلان سے گیا ہے, اور اس نے آلویز پلان, وہ پلانس پہ چلتے ہیں جی, پلاننگ کرتے ہیں, لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم ایز اے پاکستانی بلیو کرتے ہیں بیسٹ پلانر جو ہے ہمارا اوپر بیٹھا ہوا ہے. جی, ہمارا بیسٹ پلانر اوپر بیٹھا ہوا ہے, وہ جو پلاننگ کرتا ہے, اور ہمیں پاکستان کو ہمیشہ وہ کہتے ہیں نا عزت و احترام کے ساتھ ہمیشہ کامیابی ملتی ہے اور بچا لیتا ہے ان کی سازشوں سے. تو راؤ صاحب اپنے ملک کی طرف آتے ہیں. یہاں پر فلڈ سچویشن ہم نے پہلے بھی, ہم پچھلے 2 مہینوں سے اسی پہ بات کر رہے ہیں, ابھی پنجاب اور اب سندھ میں بھی. تو یہ وزیر اعلیٰ پنجاب اپنی طور پہ بہت کام کر رہی ہیں, کوشش کر رہی ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ پانی سر سے شاید گزر ہی چکا ہے کہ اتنی مطلب اتنا کچھ غلط ہو گیا کہ, اور اتنی جانی نقصانات میں کہوں گی جو ہوئے, وہ اس کا مطلب ازالہ نہیں ہو سکتا. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ پہلے تو یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک بہت بڑی مصیبت آئی ہے پاکستان کے اوپر. پاکستان کا اس لیے کہ یہ سٹارٹ تو بارشوں کا سسٹم ہوا تھا گلگت بلتستان, پھر آپ نے دیکھا صوبہ سرحد میں بھی خیبر پختونخوا کی بارشیں, اور دنوں میں سینکڑوں لوگ فوت. آپ دیکھیں فیڈرل میں دیکھیں آپ, ابھی پرسوں جو بارش ہوئی ہے وہ بارش نہیں لگ رہی تھی. جی, اس سے پہلے جو ہوئی وہ آپ دیکھیں وہاں پہ ڈی ایچ اے کا جو واقعہ ہوا, یہ تو اس لیے کہ بارشیں تو طوفانی آ رہی, یہ ہے قدرتی آفت.
لیکن قدرتی آفت میں ہم جو میں آپ گفتگو کر سکتے ہیں انسانی عمل دخل کیا ہو سکتا ہے, ہم اس سے تدارک کیا کر سکتے ہیں, ہم اس سے بچاؤ کے لیے کیا سوچتے ہیں, ہماری ہے گفتگو یہاں تک. دیکھیں آپ خیبر پختونخوا بھی آپ کے سامنے ہے کہ اتنی تباہی ہوئی کہ دنوں میں سینکڑوں لوگ اللہ کو پیارے ہوئے. اس میں قدرتی آفت کا بھی ہوگا ظاہر ہے, میں نے تو دخل, لیکن اس میں ہماری کوتاہیاں سامنے آئیں. ہم نے دریاؤں کے گزرگاہوں کے اوپر گھر بنا رکھے تھے, ہوٹل بنا رکھے تھے, اس کو اور بر وقت امداد نہ پہنچنا. لیکن اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سیلاب آیا یہ ایک طوفانی قسم کی مصیبت ہی کہنے چاہیے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو کرے. ابھی گیا نہیں ہے, آیا ہے آ کے چلا نہیں گیا, اور ابھی یہ جانے کے بعد کے جو چلا جا رہا ہے. لیکن اس میں نے جو نوٹ کیا ہے کہ اس قدرتی آفت کے باوجود یہ جو حکومت ہے اس وقت, یہ یہاں پہ پنجاب میں, میرا بھی ویسے تعلق پنجاب سے ہی ہے, بہاولپور سے, آپ کو پتہ ہے کہ اس حکومت کی وزیر اعلیٰ ہے وہ خاتون ہے مریم نواز. میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اس طرح انوالو ہوئی پھر رہی ہیں کہ جس طریقے سے, حالانکہ ان کی ایڈمنسٹریشن امپورٹنٹ ہوتی ہے, اصل چیز تو یہ ہوتی ہے کہ اور انہوں نے ایک ایک ڈی سی, ایک ایک ٹی پی او ایسے لگے ہوئے. میں ابھی پچھلے دنوں نا, ابھی 15 اسے کہتے ہیں کہ پہلے سے انتظامات کرو گے تو نقصانات کم ہوں گے اور جانی نقصانات کم ہوں گے. اس پنجاب میں اب تک 41 لوگ اللہ کو پیارے ہو سکے, جس میں ہر طرح سیلاب میں, یہ سیلاب وہ ابھی آپ سورج سرحد سے یا اس سے کمپیئر کر لیں, اگر خدا نہ خواستہ یہ وزیر اعلیٰ یا یہ حکومت وہ نہ کرتی جو میں دیکھ کے آیا ہوں وہاں پہ, تو یہاں پہ ہزاروں میں اللہ کو پیارے ہوتے ہیں. کیا کر رہے ہیں یہ سب سن لیں جی. مریم نواز صاحبہ کے جو اقدامات ہیں وہ راؤ صاحب نے اپنی آنکھوں سے وٹنس کیے ہیں کہ وہاں پر وہ 15 دن پہلے سے کر رہی تھیں, وہ اپنی طرف سے پوری کوششیں کر رہی تھیں, اور تبھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جانی نقصان کم ہوا ہے, ورنہ یہ ہزاروں کی تعداد میں چلا. میں سن رہا تھا وہ ایک ڈی سی ہے کوئی ننکانہ صاحب کے, تسلیم ان کا نام ہے, وہ خود اعلان کر رہے تھے کہ خدا کے لیے آپ لوگ یہ خالی کر دیں 15 دن پہلے سے. یعنی جہاں آنا تھا پتہ تو ہے نا کہ اب یہ ہونا آپ کریں, اور ان کو لوگوں کو یہ اصل میں یہ ہے کہ لوگ نکلنے کو تیار نہیں, اور لوگ یہ نہیں سوچے ٹھیک ہے ہو گئی کچھ چیزیں, غلطیاں آپ سے ہو گئیں, کچھ لوگوں سے خود بھی ہوئی. آپ خود تحقیق کریں, جہاں پر آپ گھر بنا رہے ہیں یا لے رہے ہیں, آپ کو خود بھی, لوگوں کو بھی تو اویئرنیس ہونی چاہیے. آج کل آپ گوگل پہ ہر چیز سرچ کر رہے ہیں, ایک بندہ آپ کو پتا چل جاتا ہے, اس بیچارے کی آپ بایو ڈیٹا سب نکال لیتے ہیں. لیکن آپ نے اپنے لیے زمین لینی ہے, اور اس کے لیے آپ کسی ایک ہی شخص پر یا ایک ہی پراپرٹی ڈیلر پر اتنا انحصار کر رہے ہیں. آپ خود بھی تھوڑی سی تحقیق کریں پلیز. آپ کے اپنے اوپر بھی کچھ اپنے لیے تو ایٹ لیسٹ کریں, چلیں دوسروں کے لیے مت کریں آپ. اچھا پھر اب ہو گئی ایک پرسن, چلیں جی اس سے غلطی ہو گئی, یا ایک انتظامیہ سے کسی سے بھی, سب نے کچھ ہو گئے اقدامات غلط ماضی میں, لیکن اب سیلاب آ رہا ہے, آپ کو انتظامیہ بتا رہی ہے, تو خدا کے لیے جان سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوتا. ابھی فی الحال یہی تھا کہ آپ اپنا جانی نقصان کم کریں, اور اس کے بعد پھر ان چیزوں کو دیکھ لیں. اچھا راؤ صاحب وہی بات ہے, انتظامیہ کیا کریں, لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جو گھر چھوڑ کر وہ گئے ہیں, وہ جو راوی میں جو کالونی کے اوپر بہت زیادہ آپ سب کو ہی ہمیں پتہ ہے, تو وہاں پر چور آ گئے ہیں جی, چوریاں کر رہے ہیں لوگوں کے سامان کا. اب یہاں پر انتظامیہ کیا کرے, ہم خود ہی اتنے کرپٹ ہیں, ہم لوگ ہر طرح سے اتنے کرپٹ ہیں کہ ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. مطلب کیا آپ بتائیں, ہم کدھر کو جا رہا ہے ہمارا معاشرہ. یہ ایسی الارمنگ, یہ سیلاب سے بھی بری صورتحال پیدا ہو جائے گی اگر ہم اخلاقی طور پہ اتنے گر جائیں. لیکن میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ نہ صرف حکومت نے انسانوں کو بچایا ہے, پنجاب کے حد تک میں بڑا پریشان تھا کہ پتہ نہیں کتنے لوگ مر جائیں گے, میں پیچھے سے دیکھتا آ رہا تھا, جانور تک انہوں نے محفوظ کیے. بہاولپور میں سن رہا تھا پتہ نہیں کتنے لاکھ جانور تک محفوظ جگہ پر. trying their best, literally they are trying. اچھا, لیکن ساتھ یہ آپ جو کہہ رہی ہے کہ اخلاقی طور پر اگر ہم گرے ہیں تو ایسے لوگ یہ کر رہے ہیں, لیکن پاکستان کے عوام بھی الحمدللہ ایسی بات نہیں, وہ دھن سے ایسے ہی جیسے جنگ میں اکٹھے ہوئے تھے. میں نے دیکھا کہ لوگ امدادی سامان, اس کو اچھی چیز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, لیکن آپ ہی لوگوں میں سے وہ لوگ جو اٹھ رہے ہیں, اب ان کا میرا
پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں انتظامیہ کیا کرے. جب آپ انڈیویجول طور پر ان ایتھیکل ہو رہے ہیں, جب آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم سیلاب زدگان کے گھروں سے چوریاں کر کے ہم پتہ نہیں کتنے امیر ہو جائیں گے, کتنا عرصہ کھا لیں گے, تو یہ چیز آپ مطلب کیا کوئی سینس نہیں بناتی. گراوٹ میں یہ تو اتنا گری ہوئی حرکت ہے کہ میں بتا نہیں سکتی. بالکل ہمارا اخلاق کیا, انسانیت سے دور ہونا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ ایک ٹرین میں بس میں جا رہے ہوں, اسے حادثہ پیش آ جائے اور یہ اللہ معاف کرے اور اس میں لاشیں پڑی ہوں, تو وہی جو لوگ خود لاش میں تبدیل ہو سکتے تھے وہ ہوش میں آئے اگر زندہ بچ گئے, اور کسی خاتون کا زیور اتارنا شروع کر دیں کسی کے, یعنی یہ نہیں پتا کہ کل تم بھی لاش میں تبدیل ہو سکتے تھے. تو ایسے لوگ ذہنی مریض بھی ہیں, اخلاقی مریض, اور بہرحال آگے تو ان کے ساتھ جو ہونا ہے ہونا, تو ان لوگوں کو قانون بھی بعد میں ہی پکڑے گا نا. اس وقت تو لوگ جانیں بچانے کے لیے محنت کر رہے ہیں اور کرتے رہنے چاہیے. بالکل, اور لوگوں کو بچانے کے لیے آپ جی بی کے دیکھیں, وہ جو 3 ہمارے ریسکیو کے اہلکار, انہوں نے کتنی جانیں بچائیں, ہیروز بن گئے ہیں, وہ ریئل ہیروز ہیں. یہاں پر پنجاب میں دیکھیں بہت سارے لوگ آپ وائرل ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پر, لوگ ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہیں, ایک دوسرے کا احساس کر رہے ہیں, تو یہ اتنا اچھا لگتا ہے. اور مجھے لگتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ملک قائم ہے. میں نے ایک خاتون کا دیکھا نا, سوچ کی بات ہوتی ہے. ایک خاتون تھی بالکل غریب, اور وہ بچہ اس کے گود میں تھا اور ایک پلنگ پہ بیٹھے ہوئے کہہ رہی کہ اللہ کا شکر ہے, میں یہ ہے شکرانے والے لوگ جو اللہ کا شکر ہے انہوں نے ہماری جان تو بچا لی, باقی اللہ نے یہ مصیبت اللہ کی طرف سے ہے, کبھی ہمیں گھر بھی مل جائے کہ کبھی. تو یہ سوچ اب اللہ کرے کہ آگے سندھ, یہ ابھی سیلاب پنجاب سے گزرا نہیں ہے, 5-6 کے بعد یہ 6-7 کے بعد یہ سندھ میں داخل ہوگا. اللہ نے چاہے تو ہاں دریا کا پیٹ بہت بڑا ہے, پیٹ سے مراد ہے بیٹ, امید ہے انشاءاللہ وہ گدو سے یا پھر اس کے بعد سکھر سے گزر جائے گا. لیکن وہاں کی حکومت انشاءاللہ پنجاب حکومت کی طرح اگر بہتر کرتی ہے تو جانیں بچائیں, اس کے بعد پھر اس کے تدارک کا سوچیں. بالکل جی, تھینک یو سو مچ راؤ صاحب. ٹائم کا پتہ نہیں چلا ہمیشہ کی طرح, لیکن یہ ہے کہ یہ ٹاپک واقعی بہت سیریس ہے, اور آئی ہوپ کہ اب آنے والے سال میں ہم اس پہ اوپر جو ہیں اچھے اقدامات کر سکیں اور مل جل کر اسی طرح اپنے ملک کی بہتری کے لیے کام کر سکیں, کلائمیٹ کنٹرول پر ورک ہو اور اچھا کام ہو.